اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایک ترمیمی بل توہین صحابہ اور اہل بیت اور امہات المومنین کے حوالے سے جو ہے وہ منظور کیا گیا، جو کہ ایک متنازع بل ہے، جس کی وجہ سے انارکی پھیلے گی ملک کے اندر اور انتشار پھیلے گا۔ یہ ایک ایسا بل جو ہے وہ پاس کیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گردی زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت اور زیادہ بڑھے گی، جس کے اندر چونکہ اس کو مشخص نہیں کیا گیا ہے، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے توہین، وہ مبہم ہے۔ توہین سے مراد کیا ہے، توہین کس قسم کی ہوگی، کس کی توہین ہوگی اور کیسے توہین ہوگی، یہ اس کو کچھ واضح نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ ان کے دستخط نہیں ہیں، ان سے پوچھا نہیں گیا ہے۔ جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ کلمہ تک نہیں آتا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وضو نہیں آتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سورہ توحید نہیں آتی ہے۔ یہ آئے دن آپ جلسوں کے اندر، آئے دن آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جب تلاوت کی جاتی ہے، جن کو دیکھ کر جو ہے وہ سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ نہیں آتی ہے، سورہ توحید نہیں آتی ہے، وہ لوگ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی جو ہے وہ بل پاس کریں گے، وہ لوگ اسلام کے اوپر بتائیں گے کہ کیا چیز توہین ہے اور کیا چیز توہین نہیں ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ توہین کا کہہ کر جو ہے وہ ہر کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، ہر کسی کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا، جبکہ جو ہے وہ اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جو بھی توہین کرتا ہے امہات المومنین کی یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی، یا اسی طرح جو ہے وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی، اس کی کسی کو ہم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے مراجع کے آپ دیکھ لیں کہ واضح طور پر یہ فتاوے ہیں کہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی پیشوا کی توہین کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اور ہمارا یہ واضح طور پر موقف ہے کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں، مگر جو حق اور سچ ہے اس کو بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ کو رائٹ ہے اس ملک کے اندر، اسی طرح مجھے بھی رائٹ ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کا باشندہ ہوں، میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، اسی طرح شیعہ قوم پاکستان کی رہنے والی ہے۔ یہ ہم حق رکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی جو ہے وہ ترجمانی کر سکیں، اور جو ہے وہ اپنے مذہب کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں، کسی کی توہین کیے بغیر، کسی کو جو ہے وہ فرقہ واریت والی باتیں کیے بغیر حق اور سچ کو بیان کرنا کب سے گناہ ہو گیا ہے؟ حق اور سچ کو بیان کرنا جو ہے وہ ہمارا شیوا ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں اور حق کے ساتھ رہیں گے، اور جو ہے وہ حق کی باتیں جو ہے وہ کرتے رہیں گے، حق سنیں گے، حق کہیں گے، حق بولیں گے۔ اس سے ہمیں کوئی جو ہے وہ روک نہیں سکتا ہے۔ اور جو ہے وہ باقی رہ گئی بات توہین کی، تو اس سے توہین سے کیا مراد ہے؟ کیا میں آج قرآن پڑھوں گا، وہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جو ہے وہ صحابہ کرام کی جن کمیوں کوتاہیوں کو جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جن چیزوں کو بیان کیا ہے، کیا ان کو اگر آج میں بیان کروں تو میں توہین جو ہے وہ صحابہ کرام کا مرتکب ہو جاؤں گا، مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جو ہے یہ فتویٰ لگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل کیوں کیا، اپنے نبی پر اتارا کیوں۔ آج اگر ایک مسلمان صحیح توہین کیے بغیر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے تو وہ کس طرح توہین کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو آپ کی صحائح ستہ ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری مسلمانوں کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سے جو ہے وہ خطائیں ہوئیں، جو ان سے غلطیاں ہوئیں، وہ جو غلطیوں کے ارتکاب ان سے ہوا، ان کو جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج اگر ایک مسلمان جو ہے وہ اسی آپ ہی کی لکھی ہوئی صحیح سند کے ساتھ احادیثوں کو جو ہے وہ بیان کر دے تو وہ توہین کا مرتکب ہو جائے گا۔ یہ کس طرح کا قانون ہے؟ اس میں کیا جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے؟ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ کسی کی توہین نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ چند جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات اور چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، صحیح جو ہے وہ مسلم دیکھ لیں، صحیح جو ہے بخاری دیکھ لیں۔ بخاری شریف اگر آپ دیکھیں گے، باب حوض ہے، کتاب رقاق ہے،
صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 6585، 6585 حدیث نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس کو صحیح مسلم نے بھی لکھا، سنن ترمذی میں بھی لکھا، جو ہے وہ ابواب قیامت کے اندر سنن ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو لکھا، زہری نے بھی اس حدیث کو لکھا جوام الاحادیث کے اندر. صحیح سند کے ساتھ یہ احادیث جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں. کیا حدیث ہے؟ قال احمد بن شبیب عن سعید الحبتی حدثنا ابی ابن یونس عن ابن شہاب عن سعید ابن مسیب عن ابی ہریرہ. جناب حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ کان یحدث عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بروز حشر جو ہے وہ بعض صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو صحابہ کرام ہیں، قال یاردو علی الحوض، حضور نے فرمایا کہ ان کو میرے سامنے حوض پر جو ہے وہ میرے سامنے لایا جائے گا. صحابہ کرام حوض کے اوپر آئیں گے، رجال من امتی، میری امت کے صحاب میں سے، فیحلؤون عنہ، جب کہ فرشتے آئیں گے ان کو وہاں سے بھگا دیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا حوض کوثر سے. اقولو، اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا یا رب، اے پروردگار، اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، اور اللہ کہے گا اے میرا حبیب کہ تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں. انہم ارتدوا علی ادبارہم القہرا، اور اس کے بعد اے میرا حبیب آپ نہیں جانتے تیرے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. اب اس حدیث کو میں بیان کروں، صحیح بخاری کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، تمام مسلمانوں نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. میں اس کو بیان آج کر دوں تو میں جو ہے وہ توہین کا مرتکب ہو جاؤں گا. اگر میں توہین کا مرتکب ہوں تو سب سے پہلے امام بخاری مرتکب ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ مرتکب ہیں، اس کے بعد یہ جتنے صحابہ نے ان کو ذکر کیا ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، پھر تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. تو آپ کس کس کے اوپر فتویٰ دیں گے؟ آج جو ہے وہ آپ بیان کریں تو ٹھیک ہے، میں بیان کروں تو یہ توحید ہے. یہ کس طرح کا قانون ہے؟ اور اس کے بعد دیکھیں امام مالک نے موطا کے اندر، امام مالک نے جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ موطا کے اندر کیا لکھا، شہدائے بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لشہدائے احد ہؤلاء اشہد علیہم، کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان سب کے اوپر جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ دوں گا اور دیتا ہوں. فقال ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ فرمانے لگے، السنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخوانہم، یا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ اسلمنا کما اسلموا، کیا ہم نے بھی اسی طرح اسلام نہیں لایا جس طرح یہ اسلام لا چکے تھے؟ وجاہدنا کما جاہدوا، جس طرح جو ہے وہ ہم نے بھی اسی طرح جہاد نہیں کیا جس طرح یہ جہاد کرتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ہاں آپ بھی جو ہے وہ ایمان لائے ہیں، ولیکن لا ادری ما تحدثون بعدی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ میرے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کرو گے، کیا کیا کرو گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا. آج اگر یہ ایک مسلمان اس کو پڑھ دے تو کیا وہ توہین کا مرتکب ہو جائے گا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ اتباع کر لیں تو جو ہے وہ آپ سیدھے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اس کے اوپر مشہور جملہ جو ہے وہ قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب نے جو ارشاد فرمایا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے یہ جو فرمایا کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، کسی کے بارے میں کچھ گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرنے والا وہ جنت میں ہے، تو ہم شیعہ جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں سعد بن عبیدہ کی. اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے جو ہے وہ کسی بھی خلیفہ کی خلافت کو نہیں مانا تھا. اگر آج شیعہ اہل بیت رسول حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں اور باقی صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے، رسول اللہ کے صحابہ ہیں لیکن ان کو خلیفہ رسول نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایک علمی اختلاف ہے. ہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ رسول جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام میں سے بھی افراد بہت سارے ایسے سمجھتے تھے. تو کیا اب ہمارے اوپر جو ہے وہ تہمت لگا دی جائے گی کہ یہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں یا اس کے منکر ہو گئے ہیں؟ کیا جو ہے وہ ہمیں شیعوں کو سب کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا؟ اور کیا سزا پھر تجویز کریں گے آپ جناب سعد کے بارے میں؟ آپ دیکھیں خود قرآن کیا بیان فرما رہا ہے.
سورہ آل عمران آیت نمبر 101 اور آیت نمبر 100 کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو، مومنوں کی بات ہو رہی ہے، اے ایمان والو اگر تم میں سے ایک فریق نے اتباع کر لی اہل کتاب کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہیں یہ ایمان کے بعد کافر جو ہے وہ بنا دیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ اتباع جو ہے وہ کرنے والے تھے، ان کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اتباع کرنے والے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ تمہارے اوپر آیات الہیہ تلاوت کی جا رہی ہیں اور ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں؟ یہ قرآن ہے۔ کیا اس طرح کے افراد جو ہے وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں جو ہے وہ آل عمران آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، فرمایا کہ جب تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے اور دونوں فریقوں کے جمع کے دن جو ہے مقابلے کے دن روز جو ہے وہ شیطان نے تم لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور گمراہ کیوں کیا؟ بے باز ما کسبوا، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے شیطان نے تم لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ شیطان جو ہے وہ جن لوگوں کو، اگرچہ اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، معاف غلطی پر کیا جاتا ہے، گناہ پر کیا جاتا ہے، گناہ کیا، غلطی کی، اس کے اوپر جو ہے وہ معافی ملی، جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہ افراد عادل ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے جائیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ نہیں فرمایا اسی صورت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی ایک فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے جو ہے وہ اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ کیا یہ مشہور نہیں ہے؟ کیا یہ سب مسلمانوں، سب مفسرین نے یہ نہیں لکھا؟ مفسرین کے درمیان یہ مشہور نہیں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ولید ابن عقبہ کے بارے میں کہ ان کی جو ہے وہ دشمنی تھی بنی مستلق کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی دشمنی جو ہے وہ کرنے کے لیے آ کر جھوٹ بول دیا اور کہا کہ یہ زکوٰۃ کے جو ہے وہ منکر ہو گئے، اور بعض مسلمان جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جب فاسق تمہیں خبر دے پہلے جو ہے وہ چھان بین کر لیا کرو، اور یہی جناب ولید ابن عقبہ جو ہیں یہ بہت سارے عہدوں پر بھی رہے ہیں خلفاء کے زمانے میں، تو کیا فاسق عادل بھی ہوتا ہے؟ آگے بڑھیں اور دیکھیں، وَمِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا يَسْخَطُونَ، اور یہ جو ہے وہ منافقین کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے۔ منافق انہی صحابہ کرام کے اندر تھے یا نہیں تھے؟ انہی میں سے منافق بنے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرا حبیب، یہ تمہیں صدقات میں جو ہے وہ تقسیم بندی کے اندر جو ہے وہ تمہارے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تمہیں تانا دیتے ہیں، اگر ان کو کچھ عطا کر دیا جائے تو بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، اگر ان کو نہ دیا جائے جو ہے وہ یہ بگڑ جاتے ہیں۔ کیا اس طرح کے لوگ عادل ہو سکتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائیں؟ اسی طرح آگے بڑھ جائے، سورہ آل عمران آیت نمبر 161 کے اندر، وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کبھی کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتا، اگر خدا نخواستہ کوئی کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ کہ یہ کیا ہے؟ کیا تمام مسلمانوں نے اس کا شان نزول یہ نہیں لکھا ہے کہ جو ہے وہ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک سرخ قسم کا جبہ جو بہت قیمتی تھا وہ گم ہو گیا، تو بعض جو ہے وہ صحابہ نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ خیانت کی نسبتیں دینی شروع کر دی کہ یہ چونکہ قیمتی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھپا لیا ہوگا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خائن سمجھنا، کیا یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے؟ اس طرح کے لوگ عادل تھے؟ کیا ان کو جو ہے وہ عادل کہا جا سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگانے والے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان میں کیٹاگریاں تھی، کچھ کے ایمان جو ہے وہ بہت کمزور تھا، کچھ لوگوں کا ایمان بڑا قوی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ افراد جو قوی ایمان والے تھے، جو ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اتباع کرتے رہے، کبھی زندگی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک نہیں کیا، کبھی جنگوں سے وہ
بھاگے نہیں، کبھی اس کے بعد اہل بیت سے جو ہے وہ دور نہیں ہوئے، رسول اللہ کے مطابق جو ہے وہ خم غدیر پر جو اعلان کیا گیا اس پر ثابت قدم رہے، جو ہے وہ اور یہ سارے لوگ ایک جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، آپ کی ساری کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر شام نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم جو ہے وہ ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو حضرت سعد نے یہ کہا کہ حضور نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ایسی فضیلتیں میں نے علی ابن ابی طالب کی سنی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو یہ دنیا مافیہا سے میں اس کو افضل سمجھتا، یہ چیز مجھے روکتی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اشخاص جو ہیں وہ سعد ابن ابی وقاص کو صحابی رسول کو لعنت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور وہ بھی دوسری طرف بھی صحابی تھے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر لعنت کرنے والے افراد جو ہیں وہ سب کرنے والے یہ عادل ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھیں کہ ابن ربو اندلسی نے اب مشہور کتاب ان کی عقد الفرید جو ہے اس کے اندر لکھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امیر شام جو ہے وہ منبر رسول پر جب مدینہ آئے تو آگے بڑھے، اور اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اوپر سب کرے اور ان کے اوپر لعنت کرے، مگر کسی نے آ کر کہا کہ اس محفل کے اندر سعد ابن ابی وقاص بھی موجود ہیں۔ پہلے ان کا نظریہ معلوم کر لیں۔ جب ایک شخص کو بھیجا گیا تو سعد ابن ابی وقاص نے یہ کہا کہ اگر تم نے حضرت علی علیہ السلام کے اوپر لعنت بھیجی تو میں مسجد نبوی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس صاحب نے جو ہے وہ اس سے اعراض کیا، اور جب تک جناب سعد جو ہے وہ زندہ رہے حضرت علی پر جو ہے وہ صاحب ممبر کے اوپر نہیں کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی جب سعد ابن ابی وقاص کو جو ہے وہ مار دیا گیا، یہ بھی ایک الگ تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کو جو کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا یا ان کو زہر دے کے مارا گیا، یہ الگ ٹاپک ہے۔ پھر اس کے بعد جب سعد ابن ابی وقاص اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد مولا کائنات کے اوپر جو ہے وہ سب کرنا شروع کیا اور اپنے والیوں کو بھی حکم کیا۔ 80 سال تک حضرت علی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہوتی رہی۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ من سب علی فقط سبانی فقط سب اللہ، جس نے علی علیہ السلام کو سب کیا اس نے مجھے کیا، جس نے مجھے سب کیا اس نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کیا۔ کیا یہ علی علیہ السلام کو سب کرنا، حضرت علی علیہ السلام کے اوپر لعنتیں بھیجنا، کیا یہ رسول اللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من اوالاہ وعاد من آداہ۔ اے پروردگار میں دعا کرتا ہوں جو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء سید الرسل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ اگر دعا قبول ہو گئی ہے تو یہ جو لوگ علی علیہ السلام کے خلاف تلواریں لے کر اتر آئے، حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگیں کی، یہ محبت میں جنگ کی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام کے اوپر لعنتیں محبت میں یہ لوگ کرتے تھے، جو ہے وہ جنگیں جو ہے وہ محبت میں لوگوں نے کی ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم وال من والا وعاد من آداہ۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا پوست جو ہے وہ میرا پوست ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول نہیں کہا؟ اور آگے بڑھیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں مروان ابن حکم، ان دونوں کو باپ بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان کو شہر بدر رکھا، اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب نے بھی ان کو شہر بدر رکھا۔ یہ کیوں شہر بدر کیا تھا؟ یہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ ان کو شہر بدر اس لیے کیا گیا تھا کہ امہات المومنین کے، اب بیان کرنا بھی یہ ممکن نہیں ہے، امہات المومنین کو یہ جب غسل کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، ان کے اوپر لعنت بھی کی اور ان کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا۔ اور اسی ایک صحابی رسول نے
جو ہے وہ ان کو نہ صرف جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہوئے ان کو واپس مدینہ میں بلا لیا، مدینہ میں بلانے کے بعد جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، بیٹی کا رشتہ دینے کے بعد جو ہے وہ فدق جو رسول اللہ اپنی بیٹی کو دے کر گئے تھے، اور پہلے یہ کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا نارث ولا نورث وما ترکنا ہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ عام مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، عام مسلمانوں کا مال جو ہے وہ اس جیسے خبیث شخص کو جو ہے وہ گستاخ رسول اور گستاخ امہات المومنین کو جو ہے وہ دے دیا گیا۔ کیا یہ شان امہات المومنین میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گستاخی نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو بیان کر دیں تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ توہین کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کیا جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کیا موجود نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ام المومنین جو ہے وہ آگے لیٹ جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے میں تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، جا کر پڑھ لیں۔ کیا یہ امہات کیا ام المومنین کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے؟ آپ اس کو بیان کریں تو ٹھیک ہے، ہم بیان کریں جو ہے تو وہ توہین ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد کیا آپ نے یہ خود نہیں لکھا ہے نعوذ باللہ، آپ دیکھیں یہ کس طرح کی حدیثیں جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ واقعات آپ لوگوں نے خود لکھے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جو بھی کوئی مرد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو پسند آتا تھا اور اس کے سامنے وہ آنا چاہتی تھی، ان کو دیکھنا چاہتی تھی، تو وہ کہا کرتی تھی کہ اپنی جو ہے وہ میری بانجیوں اور بتیجیوں کا تم دودھ پی لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ خواب بڑا ہی کوئی کیوں نہ ہو وہ ان کو دودھ پلا کر پھر اپنے سامنے لے آتی تھی۔ کیا اس طرح کی باتیں نقل کرنا جو ہے وہ کیا یہ جو ہے وہ توہین نہیں ہے ام المومنین کی؟ اگر اس کو آپ کوئی اور مسلمان بیان کر دے تو کیا وہ توہین کا مرتکب ہو جائے گا؟ اس کو جو ہے وہ آپ پھانسی کے اوپر لٹکا دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ یہ جو کتابیں لکھی گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، رنگیلا رسول دیکھ لیں یا سلیمان رشدی کی جو ہے وہ شیطانی آیات دیکھ لیں، وہ سب کے ماخذ کیا تھے؟ ان سب کے مصادر کیا تھے؟ کیا یہ یہی کتابیں نہیں ہیں مسلمانوں کی، اور صحیح ترین کتابیں نہیں ہیں؟ اگر تو جو ہے وہ اس پر پابندی ہونی چاہیے تو ان کتابوں کے اوپر پابندی لگانی چاہیے نا، ان کو جو ہے وہ بین کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی پھیلتی ہے، جی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوریاں بیان کی ہیں، ان کے کمزور پہلو کو اجاگر کیا ہے، یا احادیث کے اندر ان کے کمزور پہلو آ گئے ہیں، ان کو بیان نہ کیا جائے، اس سے جو ہے وہ دہشت گردی پھیلتی ہے جی، اس سے انارکی پھیلتی ہے جی۔ اس کی وجہ سے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو فوجیوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، یہ فوجیوں نے کون سی جو ہے وہ یہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں؟ امہات المومنین کے جو ہے وہ خلاف ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ یہ جو آرمی کے سکولوں کے اندر بچوں کو مار دیا گیا، یہ باقی دیگر سکولوں کے اندر جو بچوں کو مار دیا گیا، کیا یہ توہین صحابہ میں مرتکب تھے؟ کیا اس وقت سکولوں کے اندر یہ امہات المومنین کی توہین کر رہے تھے؟ وہ جو جہاز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور جہاز کو مار دیا گیا، کیا وہ جہاز جو ہے وہ توہین کا مرتکب ہو رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا، اور آپ اس کو دیکھیں کہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو یہ نہ صرف یہ کہ دہشت گردی رکے نہیں، بڑھ کے اور بڑھے گی۔ یہ فرقہ واریت کو فروغ دینے والی بات ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھیں۔ تمام جو ہے وہ مسلمان جو اسلامی نظریہ کونسل کے اندر موجود ہیں، اسلامی ملی یکجہتی کے اندر موجود ہیں، وہ علماء کو بیٹھنا چاہیے اور جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کسی صحابی کی توہین کرے، کسی کو اجازت نہیں ہے وہ کسی ام المومنین کی جو ہے وہ زوجہ رسول وہ جو بھی ہوں ان کی جو ہے وہ توہین کرے، وہ کسی صورت بھی ناقابل قبول ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خود قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا، سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ نہیں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی جو ہے وہ ازواج ہیں کہ جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں؟ اب یہی قرآن مجید کی آیت میں پڑھوں تو کیا وہ میں توہین کا مرتکب ہو جاؤں گا؟ یہ کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں کی؟ کیا قرآن مجید کے اندر ہر جمعے کو جب جمعہ پڑھتے ہیں اور سارے علماء خواہ وہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں، سورہ جمعہ نہیں پڑھتے؟ کیا سورہ جمعہ کی آخری آیت یہ نہیں پڑھتے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا؟
کیا یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ جب بھی یہ لہو و لاب کو دیکھتے ہیں، تجارت کا دو چیزیں ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب بھی یہ لہو و لعب کی کوئی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی تجارت کا قافلہ دیکھتے ہیں، بعض نے اس کی بڑی وہ کرنے کی کوشش کی، جو وہ قحط آ گیا تھا، بھائی بابا قحط کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہو، انسان ہے آخر کمزور ہے، اس میں سمجھ آتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، لہو و لاب، کوئی بندر نچانے والا، کوئی ریچھ نچانے والا، کوئی ڈگ ڈگی والا، کوئی اس طرح کا شخص، آج آپ کے مسجد کا بچہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مسجد میں کوئی باہر بندر والا آ جائے، کوئی باہر جو ہے وہ مداری آ جائے، باہر کوئی جو ہے وہ تماش بین آ جائے، تو وہ مسجد سے آج بچہ بھی جو ہے وہ نہیں بھاگے گا۔ اور اس وقت کے جو ہے وہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ ایمان کا لیول یہ تھا کہ سوائے 11 آدمیوں کے سب جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ اور امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ 11 بھی نہ رہتے تو میں آسمان سے آگ برساتا۔ اب کیا میں اس کو بیان کروں، یہ قرآن مجید کی آیت کو بیان کروں تو میں توہین کا مرتکب ہو جاؤں گا؟ میدان جنگ میں بھاگ جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، کچھ انسان شجاع ہوتے ہیں، کسی کی شجاعت بڑی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کچھ بزدل ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، جان کا خطرہ ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جنگ سے بھاگ کے سمجھ میں آ گیا۔ نماز میں چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ جانا، اس قسم کا جو جن افراد کا اس قسم کے لیول کا ایمان ہے، کیا وہ اس قسم کے لیول کے ایمان کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو کبھی بھی کسی وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا؟ اس میں عقل مند انسان جو کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، تو خدا را اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ ملک کے اندر انارکی جو ہے وہ نہ پھیلائی جائے۔ آپ سب سے جو ہے وہ گزارش ہے، تمام ملت محمدیہ اور ملت پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں، پاکستان کے جتنے بھی جو ہے وہ افراد ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ بیٹھیں اور جو ہے وہ اچھے انداز میں، اگر کوئی جو ہے وہ بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور تاکہ یہ ملک کے اندر جو ہے وہ امن رہے، بد امنی نہ پھیلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔